الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 19 ستمبر 2025 آج بروز جمعۃ المبارک آپ کی اس جامع مسجد گنبد والی میں مجھے پہلی بار حاضری کا موقع ملا ہے، اور آج گجرانوالہ میں ہونے والی 28 ستمبر کو ختم نبوت کانفرنس کی نسبت سے یہاں حاضری ہے۔ ہم مسلمان پوری دنیا میں اس وقت زبوں حالی کا شکار ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو، اپنے عروج کو، اپنی تاریخ کو بھولے ہوئے ہیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور پھر ان کے بعد مسلسل اللہ کے نبی آتے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے لائق سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بعد عزت کے لائق اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کی عزت کے بعد، اللہ کے رسولوں کی عزت کے بعد، اور اگر کوئی عزت کے لائق ہے، کسی کا حق ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ اس کی عزت ہو، تو وہ ایمان والے ہیں۔ جن کا اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہے،
اللہ کی دھرتی پہ وہ عزت کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر بظاہر شان و شوکت رکھنے والے، بظاہر اپنے آپ کو عزت کے مالک سمجھنے والے، لوگوں کے فرما روا اور لوگوں کے اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے والے جب بھی دنیا میں موجود تھے تو اللہ کے نبی جب آتے تھے تو ان سے ٹکراتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ تمہاری یہ عزتیں، تمہاری یہ شوکتیں تب ہیں کہ جب تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اگر تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تو تمہاری حکومتیں، تمہاری سلطنتیں، تمہاری چودراہٹیں، تمہارا عروج، تمہاری عزتیں پاؤں کی نوک پر ہیں۔ اور بالآخر اللہ کی زمین پہ ایسے ہوا ہے کہ اللہ نے کن کو عزت دی ہے؟ ایمان والوں کو۔ اللہ اور ان کے رسولوں کے بعد عزت کنہیں ملی؟ ایمان والوں کو ملی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے تھے، مد مقابل متکبر تھے، مد مقابل بظاہر شان و شوکت والے نظر آتے تھے، لیکن انجام کیا ہوا تھا؟ انجام کار ایمان والوں کو عزت ملی تھی۔ نمرود بظاہر حکمران تھا، وسائل پہ قابض تھا، دائیں بائیں نوکر چاکر تھے، لیکن انجام کار عزت نمرود کو نہیں ملی تھی، اس کے مد مقابل اللہ کے نبی اور ایمان والوں کو ملی تھی۔ ابو جہل فرعون تھا، حکمران تھا، وسائل تھے، روب تھا، دبدبہ تھا، لیکن انجام کار فرعون کو عزت نہیں ملی تھی، اس کے مد مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو عزت ملی تھی۔ خیر، میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، ٹائم بڑا مختصر ہے کہ سارے نبیوں کے بعد آخری نبی امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ گویا کہ سارے نبیوں کی نبوتوں کی تکمیل پر حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ آخری نبی اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو بنا کے بھیج دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جس دین کا، جس مذہب کا اب سکہ چلے گا، راج ہوگا، وہ صرف دین اسلام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی تکمیل کے موقع پہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن دین مکمل ہوا، اور پھر یہ دین اسلام ہی اب قیامت تک باقی رہے گا۔ اب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین مکمل کر کے دیا کہ نہیں دیا؟ جی مکمل کر کے دیا نا۔ ہمارے نبی نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی۔ مکمل دین میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کو دے کے گئے۔ آج ہم دین والے، دیندار لوگ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کرنے والے لوگ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سر پہ ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ دین ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ دینی امور ہیں، دینی فرائض ہیں، لیکن آپ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے، جو محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی،
فاران کی چوٹیوں سے آ کر جو پیغام اسلام دیا تھا اور پھر اس پیغام اسلام کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، جھیلے تھے، جسم پر پتھر مارے گئے تھے، برداشت کیا تھا، جسم پر گندی اوجریاں ڈالی گئی تھیں، صبر کیا تھا، شیب ابی طالب میں محصور کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، برداشت کیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کو مکے سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا تھا، برداشت کیا تھا۔ یہ ایک جدوجہد تھی، یہ ایک کاوش تھی، یہ ایک محنت تھی جو میرے آقا کر رہے تھے۔ میدان بدر میں میرے آقا گئے، میدان احد میں گئے، خندق کا میدان سجا، حنین اور مختلف جنگیں کی۔ بالآخر جب کی بات میں کر رہا ہوں کہ دین مکمل ہوا، جب کی بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے کو فتح کرتے ہیں، دین اسلام عروج پاتا ہے، دین اسلام تکمیل کو پہنچتا ہے، وہ نقشہ ہمیں کون سا نظر آتا ہے، وہ تصویر ہمیں کون سی نظر آتی ہے کہ جب دین اسلام مکمل تھا، کامل تھا، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ جب میرے آقا علیہ السلام دین کو مکمل کرتے ہیں تو اس وقت دنیا میں دین اسلام غالب تھا کہ نہیں غالب تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جب مکے کو فتح کر لیا تھا، جب میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ریاست قائم کر لی تھی، مکے شہر کے اندر اسلام کا پرچم گاڑ دیا تھا، تو دنیا میں بام عروج کو پہنچا ہوا کون سا دین تھا؟ بولیے سارے ساتھی، کون سا دین تھا؟ دین اسلام۔ کون سا دین تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر غلبہ پا لیا تھا دین اسلام نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جب دین کو مکمل کیا تو کون سی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، کون سا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے؟ وہ نقشہ اصل دین کا نقشہ ہے، وہ اصل کامل دین ہے۔ اس نقشے میں ہمیں ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام مسجد کے اس مصلی کے بھی امام تھے، میرے آقا علیہ السلام اس منبر کے بھی مالک تھے، اور میرے آقا علیہ السلام وقت کے حکمران بھی تھے کہ نہیں تھے جی؟ ہیں قاضی القضاء، چیف جسٹس کے عہدے پہ بھی فائز تھے کہ نہیں فائز تھے؟ اس وقت امور خارجہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے زیر نگیں تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو کسی کام کے لیے کسی کو درخواست دینی پڑتی تھی، کسی کام کے لیے کسی کی منتیں کرنی پڑتی تھی؟ دین اسلام عروج پر تھا۔ میری بات کو سمجھیے کہ دین اسلام کا نقشہ تکمیل کا یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام تخت پہ ہوتا ہے، دین اسلام عروج پہ ہوتا ہے، دین اسلام سلطنت قائم کر چکا ہوتا ہے، حکومت دین اسلام کی ہوتی ہے۔ اس نقشے میں دین اسلام سے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ نظام کون سا چل رہا ہوتا ہے معاشرے میں؟ دین اسلام کا۔ قانون ضابطے دین اسلام کے چل رہے ہوتے ہیں، اور نمازوں میں مسجدوں میں تو ہم دین اسلام پر عمل کریں، اور ہمارے تھانے، ہمارے کچہریاں، ہمارے ایوانوں میں بے دینی ہو، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل دین ہے؟ حکومت غیروں کی ہو اور تم کہو کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں اور دین اسلام کو بڑا عروج ہے، ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔
اگر ایسا ممکن ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کو جان جوکھوں میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ عبادات کے شعبے پر عمل کرنے کے لیے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تکلیف تو اس بات پہ تھی کہ جب لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اب اللہ کی دھرتی پہ راج اللہ کا قانون کرے گا، اب تمہاری چودراہٹیں نہیں چلیں گی، تمہارے ضابطے نہیں چلیں گے، تمہارا سودی سسٹم نہیں چلے گا، تمہارا بے حیائی کا نظام نہیں چلے گا، تمہارا بے انصافی کا نظام نہیں چلے گا۔ ہر جگہ پر سسٹم اور نظام کس کا چلے گا؟ دھرتی اگر اللہ کی ہے تو نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ قانون کس کا چلے گا؟ وہ ہر طرح کا قانون تھا، عبادات کا قانون نہیں، صرف عبادات کے ضابطے بھی اللہ کے چلیں گے، معیشت کے ضابطے بھی اللہ کے چلیں گے، معاشرت کے نظام بھی اللہ کے چلیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں سماجی معاملات پر بھی رہنمائی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نکاح، شادیاں، گھریلو معاملات، یہ طریقے بھی بتائے ہیں۔ تجارت کس طرح کرنی ہے یہ بھی بتایا ہے، اصول بتائے ہیں۔ حکومت کس طرح چلانی ہے یہ بھی بتایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ سارا کچھ بتایا ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ غیر مسلموں کو نہیں کہا جا رہا، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ کون مخاطب ہے؟ ایمان والے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، آخری نبی کو مانتے ہیں، انہیں میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں۔ مسلمان تو پہلے اسلام میں داخل ہیں، کیوں جی داخل نہیں ہوتے مسلمان؟ ایمان والوں کو میرا رب فرماتا ہے ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ کیسے داخل ہو جائیں؟ پہلے اسلام میں داخل ہیں تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کافہ، مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بنو، آدھا اسلام پر عمل کرو اور آدھا کسی غیر کی بات پہ عمل کرو، ایسے نہ بنو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ایمان لانے کے بعد بھی آدھا اسلام پہ عمل کرو اور آدھا تم کسی غیروں کے طریقے پہ عمل کرو اور شیطان کے نقش قدم پہ چلو، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ قصہ مختصر کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ دین اسلام پر مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام بھی جب دنیا سے گئے تو مکمل دین دے کے گئے، اور دین اسلام کو اصلی حالت میں دے کے گئے، عروج کی حالت میں دے کے گئے، اور اپنے صحابیوں کو، ساتھیوں کو یہ تربیت دے کے گئے کہ تم نے اسی نہج پہ چلنا ہے، اسی طریقے پہ چلنا۔ میرے آقا علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کسر چھوڑی؟ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن حکومت کو جمع نہیں کروائیں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ کچھ کہنے لگے کم دیں گے، کچھ کہنے لگے نہیں دیں گے۔ قربان جاؤں میں اپنے آقا کے غلام ابوبکر صدیق کی استقامت پر اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے پر۔ انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، تسی زکوٰۃ نہیں دو گے؟ دین اسلام کے ایک ذرے پر بھی جو عمل نہیں کرے گا میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا۔ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی لڑی کہ نہیں لڑی؟ کیوں جی لڑائی لڑی ان سے؟ اور کچھ کہنے لگے جی ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نے تے اسی انہاں دے بعد انہاں دی امتی ہیں، انہاں نوں بھی مننے ہاں، لیکن اسی چھوٹے نبی ہاں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی،
میدان سجے، اور جو سب سے بڑا مارکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، وہ مسلمہ کذاب کے خلاف تھا۔ اس جنگ سے پہلے حضور علیہ السلام کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں، کسی جنگ میں بھی اتنے صحابی شہید نہیں ہوئے جتنے اس ایک جنگ میں صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ کیوں؟ کہ بھئی دین اسلام کے مکمل نقشے میں بگاڑ نہیں آنے دیا جائے گا۔ دین اسلام مکمل اپنی آب و تاب، شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں راج کرے گا۔ کیا پھر راج؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اور آپس کے اختلافات کے باوجود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دنیا کے 64-65 لاکھ مربع میل پر دین اسلام کا پرچم بلند تھا، اور آدھی دنیا سے زائد پر دین اسلام عروج پر تھا، راج کر رہا تھا، دنیا میں دین اسلام سر بلند تھا۔ ہمیں مسلمانوں کو صرف اتنا حکم ہے کہ بس نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ اللہ کرو، گھر میں جاؤ، بچوں کے لیے محنت کرو اور بس مر جاؤ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے جو ہیں ہمارا یہی کام ہے؟ ہمارے تبلیغی جماعت والے جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے محنت کرنی ہے پوری دنیا میں، دن رات ایک کرنا ہے، پھیلانا ہے دین اسلام کو، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے تبلیغی بھائیوں، میرے تبلیغی ساتھیوں، میرے تبلیغی بزرگوں، تمہاری محنت میرے سر آنکھوں پر ہے۔ میں تمہاری محنت کے لیے بھی تمہاری راہوں پر پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ دین اسلام کی کامل محنت یہ ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے دین اسلام عروج پائے، دین اسلام کو قوت نافذہ ملے، دین اسلام کو حکومت ملے، دین اسلام کے ذریعے سے ہر طبقے میں دین اسلام آئے، ہر شعبے میں دین اسلام آئے اور عروج آئے۔ توجہ کیجئے، ایک ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دین اسلام جب تک حکومت نہیں نہ ملتی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ناراض نہ ہو جائیے یار، میں آج یہاں تک جو پہنچا ہوں تبلیغی جماعت کی محنت سے پہنچا ہوں، بزرگوں کی دعاؤں سے پہنچا ہوں۔ ہمارا خاندان تو بڑا دین سے دور تھا، تبلیغی جماعت والے ہی ہمارے محلے میں آتے تھے، ان کی محنت سے آیا ہوں، لیکن جو بات ہمیں سمجھ میں آئے ہمیں اسے بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ کوئی تبلیغی ناراض ہو جائے، بات نہ کریں سچ، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ میں اپنی مسجد میں کہا کرتا ہوں کہ ساتھیوں ناراض نہ ہوا کرو، میرے سامنے بیٹھا ہوا کوئی جوا کھیلنے والا آتا ہے، میں اس کو گلے سے بھی لگاؤں گا، پیار بھی کروں گا، لیکن جب مسئلہ بیان کروں گا یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ جوا کھیلتا ہے، جوے کے خلاف بات نہ کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے سود کھانے والا بیٹھا ہے اور وہ میرے محلے کا میرا نمازی چودھری پیسے والا ہے اور میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا، سود کے خلاف بات کروں گا۔ بھئی بات یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے کیا بلا؟ یہ جو میں تقریر کرتا ہوں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے۔ یہ جو تقریر بھی یہی کہا جاتا ہے، نیکیوں کی دعوت دی جاتی ہے، برائیوں سے لوگوں کو کہا جاتا ہے یار رک جاؤ۔ تبلیغی جماعت والے بھی یہی کرتے ہیں، خطیب بھی یہی کرتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے اس پر کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اصل میں اسلامی حکومت میں ایک شعبہ ہے، ایک محکمہ ہے۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم کرنا، بالمعروف نیکیوں کا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔ بھئی ایک ہے حکم کسی سے اپیل کرنا، درخواست کرنا، اپیل اور درخواست کا مطلب ہوتا ہے اگلا مانے چاہے نہ مانے۔ کسی کو کہنا بھئی یہ کام سے رک جاؤ، یہ اپیل کی کہ رک جاؤ، کوئی رکے نہ رکے۔ قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا امر کا،
حکم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کیا جائے، کوئی نہیں مانتا تو اسے سزا دی جائے، کسی کو کسی کام برے سے روکا جائے، نہیں رکتا زبردستی روکا جائے۔ کسی عالم سے پوچھ لینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہی بنتا ہے۔ خیر، میں بات آگے چلانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام دین اسلام مکمل دے کے گئے ہیں۔ صحابہ اکرام نے مکمل دین اسلام پر محنت کی، دنیا میں دین بام عروج تک تھا، اور مسلمانوں کے آپس میں لاکھ اختلافات کے باوجود، آپس کی جنگوں کے باوجود، آپس کی قتل و غارت گیری کے باوجود، آپس کے خون بہانے کے باوجود، تقریباً دنیا کے اندر 1000 سال تک دین اسلام نے دنیا کے اندر عروج پائے رکھا ہے۔ اور جب تک دین اسلام عروج پر تھا، توجہ کیجئے گا، میرے جملوں کو سمجھیے گا، جب تک دین اسلام عروج پہ تھا، تقریباً 1000 سال، تب تک آپس میں بے شک مسلمان لڑے، خون بہایا، سب کچھ ہوا، لیکن مسلمانوں کا امن دنیا کے اندر مثالی تھا، مسلمانوں کا انصاف دنیا کے لیے مثال تھا، دنیا کے اندر مسلمانوں کا حیا کا نظام مثال تھا، دنیا کے اندر مسلمانوں کی کافر مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، اس دور میں بھی کہ جب مسلمان آپس میں دستوں گریباں تھے، تب بھی ایک بچی، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک ماں زیور سے لدی ہوئی بازاروں میں چلتی تھی، دن کو سفر کرتی تھی، رات کو سفر کرتی تھی۔ کسی گنڈے کی جرت نہیں تھی کہ میلی آنکھ سے کوئی بے حیا کسی بیٹی، کسی بہن کو دیکھ سکے۔ اور آپس کی لاکھ کمزوریوں کے باوجود بھی جب کوئی انصاف کا موقع آتا تھا، ٹائم نہیں ہے، نہیں تو یہاں پر میں مثالیں دیتا آپ کو، اسلامی عدالتوں کے اندر انصاف ملا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی 2 قدم میں آگے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپس میں ہم تھے جیسے بھی تھے، لیکن ایک بات بڑی اٹل تھی کہ دنیا کے کسی غیر مسلم کو، توجہ ہے، کسی کافر کو، کسی کافر بادشاہ کو یہ جرت نہیں تھی کہ ہمارے مسلمان کی عزت کے کسی دوپٹے کو پامال کر سکے، ہمارے کسی مسلمان کی بےعزتی کر سکے۔ جب اسلام کی عروج کا دور تھا، کسی میں جرت کیا، کوئی خواب اور خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہمارے آقا کی کوئی توہین کرے۔ یار، یہاں جس بر صغیر میں ہم بیٹھے ہیں، جس پاک و ہند میں، راجہ دہر جو اپنے دور کا راجہ تھا، اس نے ایک مسلمان بیٹی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، ایک مسلمان بیٹی کے دوپٹے کی توہین کی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم آ گیا تھا اور سندھ تک پہنچا، اس نے راجہ داہر کو للکارا، راجہ داہر دم دما کر ڈر کر بھاگا، محمد بن قاسم نے پیچھا کیا، ملتان پہنچ کر اس پہ یوں غلبہ پایا کہ اس کو اس پیشانی کے بالوں سے پکڑا، اپنے پاؤں کے اندر پھینکا اور کہا، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ایک مسلمان بیٹی کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے؟ اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر دی کہ دنیا کے اندر مسلمان سوئے ہوئے نہیں ہیں، مسلمان بزدل نہیں ہیں، مسلمان غیرت والے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب مسلمانوں کے عروج کا وقت ختم ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، بڑے دیندار ہیں،
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام تبھی دنیا پہ کامل صورت میں اور نقشے میں ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں دین اسلام کو عروج ملے، قوت نافذہ ملے، اللہ کی دھرتی پر وہ نظام نافذ ہو جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ جب ہم عروج سے زوال کی طرف آئے، جب ہم دین اسلام سے کٹنا شروع ہوئے، دور ہونا شروع ہوئے، آپس کی لڑائیوں نے ہمیں کھوکھلا کر دیا، پھر ہمارے دشمن نے ہمیں مارا، پھر ہماری لاشوں کے مینارے کھڑے کیے، پھر ہماری کھوپڑیوں کو میدانوں میں ان کے ٹیلے بنا دیے، پھر ہماری مسجدوں کو استبل بنایا گیا، پھر ہماری مسجدوں کو کعبہ خانے بنایا گیا، پھر ہماری عبادت گاہوں کو اجاڑ دیا گیا، پھر ہماری عزت، عورتوں کی عزتوں کو بھی پامال کیا گیا، پھر بہت کچھ ہوا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ بھی کروایا گیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب کئی صدیوں سے لڑائی جاری ہے۔ کچھ دیوانے، کچھ بے لوث لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا حق ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ دنیا میں سارے ادیان پر غالب آئے۔ کچھ دیوانے جو دل و دماغ میں دین اسلام کو پیوست کیے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جد و جہد کریں گے، ہم وہ محنت کریں گے کہ اللہ کی زمین پر دین اسلام سر بلند ہو جائے، دین اسلام کا جھنڈا اس طرح بلند ہو جس طرح میرے اور آپ کے آقا ہمیں دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کر کے دے کے گئے تھے۔ اب یہ کتنی صدیاں ہو گئی ہیں، یہ لڑائی جاری ہے، یہ کشمکش جاری ہے۔ آپ اس جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو بننا چاہتے ہیں، کمزوریوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، گناہ گار ہونے کے باوجود، کسی نہ کسی شکل میں ہم اس جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم اس جد و جہد کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں، تڑپ کے کہتے ہیں ربا ہمیں اس کام کے لیے قبول کر، جتنی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں قبول کر لے۔ ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے، ہمیں اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، اے اللہ ہمیں اس کام کے لیے کھپا دے، ہمارا مال قبول کر لے، ہماری جوانیاں قبول کر لے، ہمارے بچوں کو قبول کر لے، ہماری برادریوں کو قبول کر دے۔ کہ اے اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا، ہماری زندگی میں دکھا، تیرا دین تیری دھرتی پہ غالب آ جائے۔ اگر اللہ ہماری قسمت میں تو نے نہیں لکھا، اس جد و جہد میں ہمیں شامل فرما، ہمارے بعد ہماری نسلیں دیکھ لیں، ہماری اولادوں میں سے ہی کوئی دیکھ لے کہ تیری دھرتی پر تیرا دین غالب آئے۔ بھئی ساتھیو، غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہمارے اکابر میدان میں آئے تھے، انگریز نے اور بھی چالیں چلی تھیں، ہمارے اکابر میدان میں آئے تھے، جیلیں بکتی تھیں، کوئی مالٹا کی جیل میں گیا تھا، یہاں پاکستان ہندوستان کے علاقوں میں انگریز کے خلاف توپوں کے سامنے اپنے جسموں کو چھلنی کروا لیا تھا، لیکن یہ جد و جہد چھوڑی نہیں تھی، میدان میں رہے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر ہم زوال کا شکار ہیں۔ میں نے آغاز میں کہا ہے نا کہ ہم مسلمان زبوں حالی کا شکار ہیں، ماریں پڑ رہی ہیں، ہمیں دبایا جا رہا ہے، کبھی کوسووں میں ہمیں برباد کیا جاتا ہے، ہمارا خون بہایا جاتا ہے، کبھی برما میں ہمارے خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں، اور کبھی کشمیر میں۔ اور یار کل کی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عراق کے اندر کیا کیا گیا، لیبیا کے اندر کیا کیا گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا افغانستان کو بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا، 52 ملک مل کے آ کے جھپٹ پڑے ہمارے مسلمانوں پر، اور آج ہم تازہ ترین دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں سے پر کیا بیت رہی ہے، کیا قصور ہے ان کا؟ وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بستیاں اجاڑ دی گئیں،
عمارتیں زمین بوس کر دی گئیں، ان کا کھانا بند کر دیا گیا، لاشیں ہیں کہ اندازے لگائے جا رہے ہیں، کنفرم گنتی کا ہی نہیں پتا، نہ بچوں کو چھوڑا گیا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا گیا، نہ جوان بہنوں کو چھوڑا گیا، نہ بوڑھی ماؤں کو چھوڑا گیا۔ ظلم کی وہ داستانیں ہیں جو بیان کریں کلیجہ منہ کو آتا ہے، زمین تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ داستانیں ہیں، سنیں پڑھیں دیکھیں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ان سب حل کیا ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ دین اسلام عروج پا جائے، دین اسلام کو غلبہ مل جائے، دین اسلام کا نظام دنیا پہ آ جائے۔ ایک ہی حل ہے، اگر دین اسلام کے عروج کا دور ہوگا ان سارے مسئلوں کا حل ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کی فوج دنیا کی منظم ترین فوج ہے، مضبوط ترین فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایٹم بم جیسی طاقتور چیز موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ جرأت مند ایمان والی قیادت کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے لوگ عروج پائیں جن کو پتہ ہو کہ دین اسلام کا قانون کیا ہے، دین اسلام غیرت کون سی سکھاتا ہے، دین اسلام حیا کا کون سا قانون دیتا ہے، دین اسلام حرام کے بارے میں کیا کہتا ہے، دین اسلام سود کے بارے میں کیا ہمیں بتاتا ہے۔ صرف اکیلے پاکستان کے اندر اگر مکمل دین اسلام عروج پا جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، مکمل یقین کے ساتھ حضور کے اس منبر پہ، حضور الاسلام کی وراثت ہے نا یہ منبر، یہاں پہ بیٹھ کے دل سے کہتا ہوں کہ اکیلا پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کر سکتا ہے اور پوری دنیا کے کافروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ اس حالت میں بھی ابھی کل معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کا، تو پوری دنیا کے اندر کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور ہم اپنی دنیا بھر کے 56 سے زائد اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کو کہتے ہیں کاش یہ ہماری آواز سب حکمرانوں تک پہنچ جائے۔ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کوئی دینی غیرت کھا لو، اپنے اندر دینی حمیت پیدا کر لو، اپنے اندر دین اسلام کا کوئی جذبہ پیدا کر لو، دین اسلام والی حیا پیدا کر لو، سود کے نظام کو خیر بات کہہ دو، پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دو، اپنے ملکوں میں حیا والا نظام، اپنے ملکوں کے اندر دین اسلام کے قوانین کو لے آؤ، چھوڑ دو انگریزوں کے قوانین کو۔ ساتھیو ٹائم بہت زیادہ ہوتا رہا ہے، آخری بات کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے۔ یہ ختم نبوت کا کام جو ہے نا، اصل میں یہی کام ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں نہ آنا، اسی طرح آپ کے بعد کوئی قانون بھی، نیا قانون چور کی سزا جو حضور بتا کے گئے ہیں، جس طرح حضور کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آنا، اس طرح حضور نے جو چور کی سزا بتائی ہے اس کی سزا بھی کوئی نئی اور ہو سکتی۔ توجہ کیجئے گا، حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ سود کا نظام نہیں چلے گا، تو اب اللہ کی زمین پر سود کا نظام نہیں چلے گا، کوئی نظام اور قبول نہیں دین اسلام کے نظام کے علاوہ۔ اسی طرح قاتل کی سزا جو دین اسلام بتاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی بتاتے ہیں، اس کے بعد اور کوئی سزا قابل قبول؟ مکمل نظام جو میرے آقا دے کے گئے ہیں، جس طرح آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں،
اس طرح آقا علیہ السلام کا دیا ہوا قرآن بھی انسانیت کے لیے آخری کتاب ہے. میرے آقا علیہ السلام کا دیا ہوا پورا نظام آخری نظام ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام قابل قبول، کوئی دوسرا دستور قابل قبول، کوئی دوسرا منشور قابل قبول. ہمیں عدالتوں کے اندر، اپنے ایوانوں کے اندر، اپنے ملک کے تمام طبقوں کے اندر کون سا قانون چاہیے؟ بول دے نہیں تو پھر کتوں چاہتے ہو تسی؟ کون سا قانون چاہیے؟ اسلام کا قانون نہیں چاہتے آپ؟ ہمارے آقا علیہ السلام جو ہمیں قانون دے کے گئے ہیں وہ نہیں چاہتے آپ؟ کون سا قانون چاہیے؟ اسلام کا قانون چاہیے. بھئی اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر بھی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہ دو ہمیں حکومتیں، نہیں چاہیے ہمیں حکومت، لیکن ایک تو کرو کہ تم مسلمان بن جاؤ صحیح طرح، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، تم اسلام کے جھنڈے کو تھام لو، تم اسلام کے جھنڈے کو سینے سے لگا لو، تم ختم نبوت کے جھنڈے کو سینے سے لگا لو اور میدان میں اتر جاؤ. انگریز کے قانون کو خیر آباد کہہ دو. یہی پیغام لیے ہم گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں. اسی کے لیے ہم ختم نبوت کا پیغام لوگوں کو سنا رہے ہیں. اس سلسلے میں گجرانوالہ میں 28 ستمبر کو منی اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں یہی لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. وہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو حضور کے بعد کسی دوسرے قانون کو نہیں مانتے، نبی کو کہاں مانیں گے؟ ہم تو جو حضور علیہ السلام قانون دے کے گئے ہیں، نظام دے کے گئے ہیں، اس نظام کے علاوہ کسی اور قانون، دستور، منشور، نظام کو نہیں مانتے. جو اور نبوت کا دعویٰ کرے گا پاکستان کی دھرتی پر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو بھئی 28 ستمبر کو منی اسٹیڈیم پہنچیں گے سارے ساتھی؟ یاد رکھیں گے، بھولیں گے تو نہیں؟ سارے ساتھی وعدہ کرو، کوئی بڑا کام تو نہیں ہے یہ نسبتیں ہیں، یہ ایک پاور ہے دنیا کے سامنے جو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم میدان میں ہیں، اور ہم تمہارا عروج، ظالموں، کافروں، جو تم دنیا کے اندر ظلم ڈال رہے ہو، ہم تمہیں کہنا چاہتے ہیں ہم سے جو الجھو گے تو زمانے میں جیو گے کیسے؟ ہم تو ظلم کی ہر دیوار گرا دیتے ہیں. انشاءاللہ دنیا کے اندر اسلام عروج پائے گا. انشاءاللہ دنیا سے سارے طاغوتی نظاموں کو ملیا میٹ کر کے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کر کے غالب کر کے چھوڑیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.